بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خلیفہ بغداد کا انوکھا فیصلہ جس نے اسے خود پریشان کر دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ قصہ ہے 3 دوستوں اور ایک عقل مند لڑکی کا۔ مکمل قصہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ بغداد کا تیسرا بیٹا قاسم، وزیر اعظم جعفر برمکی کا بیٹا خالد اور کوتوال شہر کا بیٹا عباس تینوں دوست تھے۔ یعنی قاسم، خالد اور عباس تینوں ہم عمر تھے اور یہ تینوں ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ خوش لباس سے، خوش مزاج اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ ایک مہرہ گم ہو گیا۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، لیکن گمشدہ مہرہ نہ ملا۔ ظاہر تھا وہ مہرہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھا، لیکن ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی تلاشی نہ لی گئی۔ مہرہ یقیناً گم ہوا تھا، کمرے میں نہیں تو کہاں گیا؟ اپنے آپ کوئی مان نہیں رہا تھا تو مہرہ کیسے برآمد ہوتا؟ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کوتوال شہر سے اس بات کا کھوج لگوایا جائے۔ چنانچہ وہ کوتوال کے پاس پہنچ گئے اور کوتوال شہر سے کہنے لگے، ہم تینوں شطرنج کھیل رہے تھے کہ ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے پورا قصہ بیان کیا اور کہا، مہرہ نہیں ملا، ظاہر ہے مہرہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ آپ بتائیں کہ مہرہ کس کے پاس ہے، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ مہرہ جس کے پاس ہو اس کا نام نہ لیا جائے، وہ ہم تینوں کے سامنے اپنی توہین محسوس کرے گا۔ کوتوال شہر نے سارا ماجرا سنا اور نہایت مؤدبانہ مشورہ دیا، بہتر یہی ہے کہ جس کے پاس مہرہ ہے وہ خود ہی دے دے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے، نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ کوتوال نے جان لیا یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس نے اس الجھن کو سلجھانے سے انکار کر دیا اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں وزیر اعظم برمکی سے فیصلہ کروائیں۔ وہ یہ سن کر تینوں دوست وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر اعظم جان گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے، اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا حل خلیفہ بغداد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے بس کا روگ نہیں۔ وہ تینوں شاہی محل چلے گئے اور خلیفہ وقت کے حضور پیش کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ خلیفہ نے بات سن کر کہا، تم میں سے جس کے پاس مہرہ ہے وہ خود ہی پیش کر دے، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ لڑکوں کے اصرار پر بادشاہ نے قاضی کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ قاضی شہر نے تینوں لڑکوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن تینوں لڑکے قاضی شہر کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ وہ تینوں قاضی کے ہمراہ کھانا کھانے لگے۔ خلیفہ کے بیٹے شہزادہ قاسم نے پلاؤ کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد نے قورمے کا ایک نوالا لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ تو پھر کوتوال کے بیٹے عباس نے انڈے کا حلوہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ حلوہ تیار کیا ہے وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی شہر ایسے سنسنی خیز انکشاف سن کر پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل بیان کی۔ قاضی بھانپ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے بڑی سوچ وچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشاف کیا ہے ان کی تفتیش کر لوں، پھر آپ کے مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ مجھے 1 ہفتے کا وقت درکار ہوگا، آپ آج سے 8ویں روز تشریف لائیں، حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوست اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد خاصا پریشان تھا۔ اس نے دکانداروں کو بلوایا جن سے چاول لیے تھے، اس سے پوچھا، تم نے یہ چاول کہاں سے منگوائے تھے؟ دکاندار نے کاشتکار کا نام بتایا۔ قاضی نے کاشتکار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟ کاشتکار نے بتایا کہ پرانے قبرستان کی زمین کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور پانی وہاں بہت جمع تھا، میں نے اس سال چاول اسی میں بو دیے۔ قاضی سمجھ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا سچا تھا، اسے انسانی گوشت کی بو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوایا جس سے گوشت خریدا گیا تھا۔ قصاب سے کہا جو گوشت اس نے دیا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ قصاب نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا بکرا تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے بیپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بیپاری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا، آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ بیپاری نے جواب
جواب دیا، حضور والا یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا، بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی تو یہ کتیا کا دودھ پی کر ہی پلا بڑا ہے۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے اپنے باورچی کو بلایا، اس کو اس کے ماں باپ کا پتہ پوچھا۔ باورچی کی ماں زندہ تھی، اس کو بلا کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا۔ اس طرح کوتوال کے بیٹے عباس کی بات بھی درست نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اس سوچ میں گم تھا کہ یہ انوکھی مشکل کیسے حل کی جائے گی۔ اس کی نوجوان بیٹی شہزادی کمرے میں داخل ہوئی، اپنے باپ کو سوچ وچار میں غرق پایا تو کہنے لگی، ابا جان کیا ہوا ہے؟ آپ بہت بے چین ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے میں حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا، بیٹی تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بڑے ہوشیار، چلاک اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں ان کی وجہ سے کہیں ملازمت سے ہی نہ جواب مل جائے۔ شہزادی بولی، آپ فکر نہ کریں، ایسے چھچورے اور لفنگے نوجوان میرے سامنے دم نہیں مار سکتے، میں انہیں لاجواب بھی کروں گی اور ان کی گستاخیوں کی سزا بھی دوں گی۔ قاضی نے کہا، بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان لڑکوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں، بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم دخل نہ دو، میں خود ہی کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا، میں لڑکے کا روپ دھار کر ان کی تصدیق کروں گی۔ شہزادی نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 8ویں دن تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں آرام سے بٹھایا اور کہا، تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف ان لڑکوں سے کروایا کہ یہ میرا بیٹا احمد ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست اس کو دیکھنے لگے۔ قاسم بولا، یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی خوبرو سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا، یہ بے حد حسین اور خوبیوں کی حامل ہے۔ عباس نے کہا، اس کے ستارے بڑے بلند ہیں مگر ہمارے متعلق اس کی نیت اچھی نہیں۔ شہزادی نے جب تبصرے اپنے بارے میں سنے تو اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اس کے سنہرے گھنگریالے بال اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا چوگا اتارا تو اس کا نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یونانی افسرہ معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا، میں لڑکی ہوں۔ شہزادی بولی، ہو سکتا ہے آپ کی دوسری باتیں بھی سچ ہوں، بہرحال میں آپ کی مشکل حل کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ شہنشاہ کے بیٹے قاسم نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا، اے حسینہ وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے تھے، شطرنج کھیل رہے تھے، ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا۔ کمرے کی تلاشی لینے پر وہ مہرہ نہیں ملا، وہ مہرہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ کس کے پاس ہے؟ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا کیونکہ وہ اس سے اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، اگر آپ میں سے کسی ایک کے پاس ہے تو وہ مہرہ خود ہی واپس کر دے۔ شہزادی نے کہا، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، اس کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا، درست ہے، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ مہرہ کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، یہ بالکل سچی داستان ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے، بغداد میں دو دوست رہتے تھے، ایک شاہراہ عقاب مصور کا صاحبزادہ عدنان اور دوسرا بغداد کے مشہور و معروف قبیلے ہنوٹا کے سردار حیدر کا بیٹا ادریس تھا۔ دونوں میں بہت پیار تھا، دونوں بچپن میں اکٹھے کھیلے کودے اور بڑے ہوئے، دونوں روز ایک دوسرے سے نہ ملتے تو چین نہ آتا تھا، شریر اور بہادر تھے، دونوں یکجان دو قلب تھے۔ عدنان کو بھی باپ کی طرح مصوری میں کمال حاصل تھا اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ پٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریائے دجلہ کے کنارے سرسبز شاداب آبادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران اور ترکستان کے سوداگر، طبی، سنیاسی، نجومی، بازیگر، شوپتہ باز اور بردہ فروش، حسین و جمیل رقاصائیں، ہر قسم کے ٹھگ، ہر کماش کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنیٰ غلاموں تک ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ میلہ دیکھتے۔ شمشیر زن ماہر دور دراز جگہوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے، امیر لوگ محفلیں سجاتے، رات کو آنکھیں چندیانے والی روشنیوں سے ساری آبادی جگمگ کرتی، شوپتہ باز عجیب و غریب تماشے دکھا کر لوگوں کو حیرت زدہ کرتے۔ اس میلے میں ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ شریک ہوتے۔ قصہ مختصر لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے لیے 12 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاری سے اس میں شامل ہوتے۔ مصور عمر بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مصوری کے شاہکار بیچتا۔ ادریس اور عدنان بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے کی تیاری کرتے۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار ہو
گیا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان کو سخت تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان کھولے۔ اس طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھا نہ دیکھ سکی اور ادریس اکیلا ہی دیکھتا رہا، اگرچہ وہ گھوم پھر کر اپنے دوست عدنان کے پاس آ کر دکان پہ بیٹھ جاتا۔ ایک شام ادریس میلے میں گھوم پھر کے واپس آیا تو بے حد پریشان اور حواس باختہ تھا۔ عدنان کو تشویش ہوئی اور ادریس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو ادریس نے بتایا اس نے پری چہرہ محجوبین کو میلے میں گھومتے دیکھا۔ اب ادریس کا اس کے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ عدنان نے دوست کی حالت زار دیکھی تو دکان بند کر کے ادریس کو ساتھ لے کر اس پری چہرہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ نہ چاہ کر بھی انہیں ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ روز اس کی تلاش کرتے رہے مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عدنان نے ادریس کو تسلی دی اور کہا اس کا حلیہ بتائے۔ ادریس اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور عدنان اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو ادریس نے کہا اس تصویر میں دو خامیاں رہ گئی ہیں، اس کے نچلے ہونٹ کے دائیں جانب تل کا نشان اور اس کی زلفوں کی ایک لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ عدنان نے بھی اسی طرح دونوں چیزیں بنا دیں تو ادریس بے ساختہ کہنے لگا یہ اب ہو بہو اس کی کاپی ہے۔ عدنان نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک لڑکی کا پتہ نہ چلا لے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اگلے روز عدنان نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس لڑکی کو تلاش کرنے لگ گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنے دوست سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہتا تھا۔ اس نے دور نزدیک کی کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی آبادی نہ چھوڑی تھی جہاں اس نے اسے تلاش نہ کیا ہو۔ اس دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا، البتہ اسے کسی شناسا سے پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ خود اس کی حالت بھی بگڑی مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر اس نے 10 دن میلے میں تلاش کیا مگر اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ اب عدنان کے والدین اس کے لیے بہت فکر مند تھے، آخر منت سماجت کر کے اپنے گھر لے گئے۔ عدنان کے گھر والوں نے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کہ وہ شادی کر کے صحیح راستے پر آ جائے گا اور آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات جب عدنان اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یک لخت پیچھے ہٹ گیا جیسے اس کے اوپر بجلی گری ہو۔ عدنان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دلہن کے روپ میں اس محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ عدنان پر سختہ طاری ہو گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، کیا اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی؟ عدنان نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا اے حسینہ عالم کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی۔ عدنان نے ادریس کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ وار اپنی جان نچھاور کرنے پر تیار بیٹھا تھا۔ پھر اسے کیے ہوئے وعدے کا ذکر بھی کیا، اس کی حالت زار بھی بیان کی اور کہا اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تجھے طلاق دوں گا، تم اسے شادی کر لینا، میں تا زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ دلہن نے کہا آپ کے حکم کے مطابق میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی میں ادریس کے گھر جا کر آپ سے طلاق بھی منگوا لوں گی۔ عدنان نے اس سے اتفاق کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا ابھی اس کے گھر چلی جائے۔ اس کی بیوی نے ادریس کے گھر کا پتہ لیا اور گھوڑا منگوایا اور اس کے گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ رات کو وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو 2 راہزن اچانک سے سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی۔ وہ راہزن قریب آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نئی نویلی دلہن اس ویرانے میں اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اس دوران اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ ظاہر نہیں کی۔ سردار نے دیکھا کہ قیامت خیز دلہن کے روپ میں لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے تو محویت میں کچھ دیر گم رہا، پھر بولا اے لڑکی تمہارے لباس اور قیمتی زیورات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کون سی مجبوری تھی جس سے گھر والوں نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی؟ دلہن کہنے لگی میں انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کام سے نبرد ازما ہو جاؤں۔ راہزن کا سردار کہنے لگا میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا کہ اگر آیا شکار ہاتھ سے جانے دوں۔ لڑکی نے کہا بے شک درست فرماتے ہیں، میں سچے دل سے بات کر رہی ہوں، کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ اس وقت اگر میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ قیمتی جان ضائع ہو جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر یا خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار لڑکی کی دلیری سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک چھوڑ آئیں۔ دلہن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اکیلے سفر کروں گی اور آپ سے اپنا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن سیدھا وہاں سے ادریس کے گھر پہنچی، ادریس سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ ادریس نے جب دلربا محبوبہ کو دیکھا تو بہت حیران ہوا
اس کی لازوال محبت کی دیوی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کی روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا، آپ نے میری چاہت کی، یہ ادنا کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ادریس نے جب یہ تلسماتی کلمات حسینہ کے منہ سے سنے تو بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو۔ مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادریس کہنے لگا، بے شک میں آپ کے پیار میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ قریب ہی پڑا ہوا خنجر اٹھا کر کہا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے صحیح جوابات نہ دیے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے اصل راز کا انکشاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی ادریس نے کہا، تم میرے عزیز از جان دوست کی بیوی ہو اور میری بہن، بھائی کے دروازے تمہارے لیے سدا کھلے ہیں۔ بڑی تکریم اور اہتمام سے بہن کو بٹھایا اور اس کی خدمت مدارت کی۔ اگلے روز دلہن نے ادریس سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بھائی بہن کو عزت آبرو کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بیش قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور ادریس کے گھر سے چل کر وہ راہزن کے ٹھکانے پر پہنچی۔ اسے دیکھ کر راہزن خوش ہو گئے اور اس نے تمام زیورات، نقدی اور کپڑے راہزن کو دے دیے اور کہا، وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہے، اب سردار کو اختیار ہے جو حکم دے۔ سردار حیران تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر اور دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سردار کبھی ان کو دیکھتا اور کبھی سامنے پڑی ہوئی بیش قیمتی اشیاء کو دیکھتا۔ وہ اصل مسئلے پر جتنا بھی غور کرتا اتنا ہی خود کو الجھا ہوا محسوس کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، لڑکی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہ سب چکر کیا ہے؟ دلہن نے کہا، آپ تو راہزن ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ میں کون ہوں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سے مٹے اور میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے قدم بوسی کے لیے یہاں موجود ہوں۔ سردار نے کہا، دیکھو لڑکی، میں نے آج تک ہار نہیں مانی۔ تم نے صرف میرے پختہ عزم کو متزلزل نہیں کیا بلکہ میری اہمیت اور قوت کو شکست دی۔ میں تیری داستان ضرور سنوں گا، خواہ مجھے اسے اپنی جان سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ لڑکی نے اپنی پوری داستان سردار کو بیان کر دی۔ سردار بڑی دلچسپی اور محبت سے سنتا رہا۔ جب لڑکی اپنی داستان ختم کر چکی تو سردار کہنے لگا، میں تم جیسی ذہین اور بہادر لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا فخر محسوس کروں گا اور آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس کے بعد دلہن نے اجازت چاہی۔ سردار کہنے لگا، باپ بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کیا کرتے۔ اس نے جب اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اس کے میکے والے اس کو لینے آنے والے ہیں اور اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار ہیرے جواہرات اور دولت دے کر رخصت کیا۔ اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، میری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ لڑکی نے کہا، میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی جاؤں گی۔ سردار نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے گھر پہنچی۔ عدنان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو اس انوکھے سفر کی روحداد سنائی۔ وہ خدا کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ شہزادی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں کو، قاسم، خالد اور عباس سے باری باری پوچھا، کیا آپ بتائیں گے اس میں کس نے قربانی دی؟ قاسم نے جواب دیا، اصل قربانی عدنان نے دی تھی، جس نے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنی منکوحہ بیوی کو اپنے دوست کے گھر بھیج دیا۔ خالد نے کہا، نہیں، حقیقی قربانی تو دلاور کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب پتا چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا اور اس کا اثار واقعی بے مثال ہے۔ عباس بولا، نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے اگر ایک دوسرے کے لیے قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو راہزنوں کے سردار نے دی جو برے کام کرنے والا تھا، مگر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہتی ہے کہ مہرہ عباس کے پاس ہے اور اسے کہا کہ مہرہ پیش کر دے۔ اس پر عباس نے مہرہ نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ تینوں بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا، کس طرح اتنی آسانی سے ان کا فیصلہ کر دیا؟ شہزادی نے جواب دیا، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، آدمی جن عادات کا خود مالک ہوتا ہے اسی عادات کے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ عباس نے ان چوروں اور راہزنوں کے سردار کی تعریف کی تو میں فوراً اس کے ذہنی رجحانات کو سمجھ گئی کہ یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست لڑکی کے اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوئے، اس کی عقل مندی کی داد دی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی عجیب و غریب کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔